سوال نمبر 35۔ سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے قبل آڈینس کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اویس اقبال جس کے سامنے میں یہ سوال رکھ رہا ہوں ایک انتہائی جھوٹا شخص ہے جو حقائق کو مروڑ تروڑ کر پیش کرتا ہے اور ہر بات میں اپنی جانب سے ملاوٹ کر کے بات کو بدل کر پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم کو اپنی کج فہمی کی بنا پر صرف ترجمے پر اکتفا کر کے آیات کا غلط مطلب نکال کر نہ صرف خود گمراہی میں پڑا ہوا ہے بلکہ اور بہت سوں کی گمراہی کا سبب بن رہا ہے۔ میں کم و بیش 1 سال سے اس کو پوری توجہ کے ساتھ سن رہا ہوں۔ یہ ایسا بھی کرتا ہے کہ ایک صاف اور واضح آیت کو غلط رنگ میں پیش کرتا ہے، اور چونکہ کم و بیش 30 سال سے میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے جہاں تقریباً ہر بات کو ہی جھوٹ بنا کر بیان کرنے کا رواج ہے کہ ہزار باتوں میں سے شاید ایک بات بھی ٹھیک بیان نہ کرنے اور صرف ذاتی مفادات کے حصول کی پالیسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ شخص بھی اس ماحول میں رہ کر اس فن میں مہارت حاصل کر چکا ہے۔ میں آپ آڈینس سے بالکل بھی اس بات کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس کی بات نہ سنو، بلکہ میں دستبستہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی ہر پوڈ کاسٹ میں سے صرف ایک بات کو چوز کر کے قرآن کریم کی روشنی میں اس کا تجزیہ فرمائیے۔ آخر اللہ پاک نے آپ سب کو بھی فہم و فراست سے نواز رکھا ہے تو کیوں اس کا استعمال نہ کیا جائے؟ یقین جانیے بہت جلد اس شخص اویس اقبال کی حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی کہ یہ ایک انتہائی جھوٹا شخص ہے۔ میں پچھلے 5 ماہ سے اس کو دعوت دے رہا ہوں کہ میرے سوالوں کا سامنا کرے، لیکن یہ شاید اس بات کی ہمت نہیں کر پا رہا ہے، اور جو سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ان کو آپ خود بھی قرآن کریم کی روشنی میں جانچ سکتے ہیں۔ میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کو کلام الہی کے طور پر قبول فرمائیے، لیکن کم از کم جو بات عقل کے معیار پر پوری اترے اس کو قبول کرنا ہی انسان ہونے کی دلیل ہے۔ آخر کیوں آپ اپنی فہم و فراست کو کام میں لا کر کے اس کو قیمتی نہیں بناتے ہیں، نہ کہ کسی بھی گمراہ انسان کی اندھی تقلید کر کے اپنے اصلی جوہر انسانی کو مٹی میں ملانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس طرح یقیناً آپ اپنی بہترین صلاحیتوں کی ناقدری کر رہے ہیں۔ آخر کیوں ہم ان کو استعمال میں نہ لا کر کے کسی بھی جھوٹے شخصی اندھی تقلید، اندھی پیروی سے خود کو محفوظ رکھیں؟ یہ شخص کبھی جرأت نہیں کرے گا کہ میرے سوالوں کا سامنا کرے۔ خوب جانتا ہے کہ یہ جو شیطانی چرخہ اس نے چلا رکھا ہے بند ہو کر رہ جائے گا، لیکن میں دعوت دیتا ہوں کہ اگر میری توسط سے اس پر حق واضح ہوتا ہے اور یہ اس کو قبول کر کے حق کا پرچار کرنے لگ جائے تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کی آڈینس اور فالوئنگ میں کہیں زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ میرے نقطہ نظر سے تو یہ حق کو کبھی قبول نہیں کرے گا، لیکن 100 جان سے قربان اس پروردگار عالم کی صفت بے نیازی پر کہ جو بھی اس کی بارگاہ میں جھک کر، عاجز ہو کر، نادم ہو کر حاضر ہو جاتا ہے اس کی بے پایاں رحمت سے سرفراز فرمایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 35۔ اویس اقبال صاحب کا سوال ہے کہ خیر اور شر کا خالق اگر اللہ پاک ہے تو شر کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ اس بات کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے قبل میں ایک بات آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو اختیار ہم انسانوں کو دے کر اس زمین پر امتحان کی غرض سے بھیجا گیا ہے اس کا صحیح مفہوم سمجھ لیجئے۔ اختیار کا لفظی معنی ہوتا ہے چننا یا پسند کرنا۔ کسی بھی انسان کے پاس جو اختیار ہے اس کی حد قرآن کریم کی روشنی میں صرف اور صرف اتنی ہی ہے کہ آپ نے 2 چیزوں میں سے ایک کو چننا ہے یا پسند کرنا ہے۔ اس سے بڑھ کر یا اس سے آگے ایک ذرہ یا ایک پتہ بھی آپ کے تصرف میں نہیں ہے، یا اس کا کنٹرول آپ کے پاس نہیں ہے، یا اس سے آگے آپ کی مرضی نہیں چل سکتی ہے۔ صرف ایک لفظ میں ہی غور فرما لیجئے، صرف اس ایک لفظ میں ہی غور فرما لیجئے، آپ کی ساری زندگی کا خلاصہ یا نچوڑ یا حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی۔ خوب جان لیجئے کہ اس تمام کارخانہ قدرت کا مکمل کنٹرول زبردست قوتوں والے پروردگار عالم کے پاس ہے۔ آپ نے صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ خیر اور شر میں سے ایک چیز کو اختیار کرنا ہے، یا چننا ہے یا پسند کرنا ہے، بس وہی آپ کا مقدر بن جائے گا۔
جس بات کو آپ پسند کر کے اس میں پختگی حاصل کرتے جائیں گے وہی آپ کی شخصیت بنتی چلی جائے گی، اور اسی بنیاد پر آپ کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ فرمایا جائے گا۔ اس کی مکمل تفصیل بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب آ جائیے اپنے سوال کی جانب۔ خیر اور شر کا خالق اگر اللہ پاک ہے تو شر کا ذمہ دار اللہ ہے۔ خیر اور شر کا خالق اللہ پاک ہے۔ بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ خیر اور شر کا خالق اللہ پاک ہے۔ خیر اور شر اگر دونوں خلق نہ فرمائے جاتے تب آپ نے انتخاب کیا کرنا تھا؟ خیر ہی خیر ہوتی تو آپ عدل کیا کرتے؟ تب اللہ پاک کا انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد پورا نہ ہو سکتا تھا۔ دوسری جانب اگر شر سے لوگ تکلیف میں ہیں تو لوگوں کی اللہ پاک کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ اللہ پاک کے پیغمبر ہی کیوں نہ ہوں۔ لوگ تو تھے ہی نہیں جب اس بلند مرتبہ ذات اقدس نے پیدا فرمائے، تو شکر کریں کہ نتھنگنیس سے کوئی حیثیت تو ملی۔ پھر تکلیف برداشت نہیں کریں گے تو صبر نہیں کیا، تب ریوارڈ بھلا کس خوشی میں عنایت فرمایا جاتا؟ سوال نمبر 36۔ اگر اللہ پاک امتحان، اویس اقبال صاحب اکثر سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ پاک امتحان لے رہا ہے تو پھر بیچ بیچ میں مداخلت کس لیے کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام عالمین کو اللہ پاک نے خلق فرمایا ہے، اور تمام عالمین میں حکومت اللہ پاک کی ہی چلے گی۔ زمین کا محدود کنٹرول ایک خاص وقت تک کے لیے اور ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے اللہ پاک نے انسانوں کے حوالے کیا ہے، لیکن یہاں بھی مرضی اللہ پاک کی ہی چلے گی۔ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اس کا فیصلہ انسان کرے گا، اور کیا ہونے دینا ہے اور کیا نہیں ہونے دینا اس کا فیصلہ اللہ پاک فرمائیں گے۔ مثال کے طور پر قتل کرنا ہے یا قتل سے رکنا ہے اس کا فیصلہ انسان کرے گا۔ قتل ہونے دینا ہے یا نہیں ہونے دینا اس کا فیصلہ اللہ پاک فرمائیں گے۔ آپ کا صرف ارادہ کاؤنٹ کر لیا جائے گا اور اسی کی بنیاد پر آپ کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ کسی بھی معاملے میں آپ کی کوئی مرضی نہیں چلنے دی جائے گی۔ اگر اللہ پاک کی مرضی کے عین مطابق قتل ہونے دیا گیا تو اس قتل ہونے والے انسان کے جسم اور جان کا مالک اور مختار پروردگار عالم ہے۔ جب تک اس کو باقی رکھنا مقصود تھا تب تک اس کو باقی رکھا، جب اس کے بنانے کا مقصد پورا ہو چکا تو اس کو ختم کر ڈالا۔ اللہ پاک کو پوچھنے والا کوئی نہیں، کیونکہ میرے اس جسم اور میرے مال و اسباب کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ پاک چاہے تو سب کا سب ملیا میٹ کر کے رکھ دے اور چاہے تو اس کی جگہ ایک نیا جہان آباد کر لے۔ میرا ہے ہی کیا یا میری حیثیت ہی کیا ہے کہ میں پروردگار عالم کی ذات اقدس پر اعتراض کروں؟ میری زندگی، جسم و جان، مال و اسباب پر میرا ادنا سا بھی حق نہیں ہے، اور ہر حال میں مرضی اور حکم پروردگار عالم کا ہی چلے گا۔ اس طرح اللہ پاک کی صفت الجبار کا ظہور ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اپنی مرضی چلانے والا ہے، تاکہ انسان پر واضح ہو کہ اس کا اختیار عطا کردہ ہے نہ کہ ذاتی، لہذا بندگی اختیار کرے۔ مجھے اگر کچھ اختیار دیا بھی گیا ہے تو بس اتنا سا ہی کہ چاہے تو شکر کروں اور سر تسلیم خم کر کے مسلمان ہو جاؤں، یا ناشکری اور سرکشی کو اختیار کر کے کافر ہو جاؤں اور آتش دوزخ کا مستحق ہو جاؤں۔ مزید اگر مجھے قتل ہونے دیا گیا تو مطلب میری مہلت ختم ہو چکی، میرا امتحان لیا جا چکا اور تخلیق کا مقصد پورا ہو چکا۔ اب مجھے مزید سسٹم میں رہنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ معاملات کی الٹ پھیر اور شکر اور ناشکری کے رویے سے پرکھا جا چکا کہ میں نے خیر اور شر میں سے کس کو فوقیت دی۔ خیر کمائی ہوگی تو اجر ملے گا، اور اگر شر کا پیروکار رہا ہوں گا تو آتش دوزخ کا مستحق ہوں گا۔ ایک مثال سے انشاءاللہ بات واضح کرتا ہوں۔ اگر اللہ پاک نے میرے مقدر میں رزق 2 کروڑ روپے لکھ رکھا ہے تو ہر 2 صورتوں میں 2 کروڑ ہی ملے گا، چاہے میں ارادہ کرتا ہوں کہ مجھے ہر حال میں اللہ پاک پر بھروسہ کرنا ہے اور رزق حلال کمانا ہے، یا میں ارادہ کرتا ہوں کہ مجھے رزق کمانا ہے قطع نظر اس بات کے کہ ذریعہ معاش غلط اور حرام ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں خوب جان لیجئے کہ آپ کو وہی 2 کروڑ ملے گا جو آپ کے مقدر میں لکھا جا چکا، لہذا بھلائی اور خیر کا راستہ اپنائیے تاکہ دونوں جہان کی سعادت ملے۔ ہر کام میں، ہر حال میں اور ہر صورت میں حکومت اللہ پاک کی ہی چلے گی۔ میری کمائی وہی ہوگی جس کا میں نے ارادہ کیا، کسی ادنا درجے میں بھی میری مرضی نہیں چلے گی۔
سوال نمبر 37، آپ کا اعتراض رہتا ہے کہ معصوم بچے بے یار و مددگار ہو گئے، عورت بیوہ ہو گئی، جنگوں میں اور قدرتی آفات میں معصوم بچوں کی موت تکلیف دہ اور قابل مذمت ہے۔ اس کے جواب میں عرض یہ کرنا ہے، بچے بے یار و مددگار ہو گئے یا مارے گئے، پروردگار عالم کے سوا نہ تو کوئی ان کا مالک ہے، نہ ہی ان پر کوئی حق رکھتا ہے۔ ان سب کا وارث اور مالک و مختار اللہ پاک ہے، وہی ان کا خبرگیر اور پالنے والا ہے۔ کسی کو ان کی فکر کرنے کی اور دکھی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس بزرگ و برتر ذات نے ان کو زندگی بخشی اور ایک خاص مقصد کے تحت بنایا، وہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ کب تک ان کو اس سسٹم میں رکھنا ہے اور کب ان کی ضرورت باقی نہیں رہی اور ان کو سسٹم سے نکالنا ہے۔ پھر ہمارے دکھ سکھ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر مجھے دکھ کے ماحول میں تکلیف کے ساتھ رکھا جا رہا ہے تو مجھے صرف یہ فکر دامن گیر رہنی چاہیے کہ اس دکھ کے ماحول میں بھی مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے تاکہ خود کو اللہ پاک کا شکر گزار بندہ ثابت کر سکوں، یا میرا پروردگار مجھ سے کس طرح راضی ہوگا، کیونکہ پروردگار کے سامنے میرے جذبات کی، میرے اسٹیٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میں تو تھا ہی نہیں جب اس بابرکت ذات نے مجھے خلق فرمایا، لہذا سارا حق اسی پاک ذات کا ہے اور میرا ادنیٰ درجے میں بھی کوئی حق نہیں ہے۔ سوال نمبر 38، آپ کا مطالبہ کہ اگر اللہ پاک موجود ہے تو ظالم کو ظلم سے روکتا کیوں نہیں ہے؟ اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، لہذا ہر ایک انسان کے لیے، چاہے وہ مظلوم ہے یا ظالم، ایک وقت مقررہ تک مہلت ہے، اور قانون ظالم اور مظلوم دونوں کے لیے یہ ہے کہ جو کوشش کرتا ہے اس کو ملتا ہے۔ ظالم اگر ظلم کی کوشش کرتا ہے اور اس کوشش میں اس کو کامیابی ملتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو زیادہ سے زیادہ ظلم کے مواقع عطا کیے جائیں گے تاکہ اس پر حجت تمام ہو جائے اور اس کے دوزخ میں جانے میں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ رہا وہ بندہ جس پر ظلم کیا گیا، اگر اس کو عدل نہیں ملتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کا اجر پائے گا، بشرط یہ کہ وہ مومن بھی ہو، اور اگر مومن نہیں ہوگا تو اس کا صبر بیکار ہی جائے گا اور دوزخ کا ایندھن بنے گا، کیونکہ اس زندگی میں اس کو ہر طرح کی صلاحیت اور قابلیت عطا کی گئی جس کو استعمال کر کے وہ حق و باطل میں تمیز کر سکتا تھا، اور اس کی تخلیق کا مقصد بھی یہی تھا، نہ کہ دکھ اور سکھ کے لیے واویلا کرنا۔ ایک مثال سے بات واضح کرتا ہوں، انشاءاللہ تسلی ہوگی۔ ایک معصوم عورت کا گینگ ریپ ہو رہا ہے، اس کو بھی اللہ پاک بچانے کے لیے بالکل بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ قانون یہی ہے کہ ایک وقت مقررہ تک ظالم اور مظلوم دونوں کے لیے مہلت ہے۔ اگر عورت حق پر ہے کہ وہ ہدایت کے مطابق باپردہ تھی، صبر کرے گی، اس کو اجر ملے گا۔ اگر حق پر نہیں ہے کہ ہدایت کے برعکس بے پردگی کرتی تھی تو اپنی غلطی کی سزا بھگت رہی ہے کہ اس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ اگر ریپ کا شکار معصوم بچی ہے تو غلطی سسٹم چلانے والوں کی ہے جو ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے ہدایات کو فالو نہیں کیا۔ اگر سسٹم ہدایات یعنی قرآن کریم کے مطابق تھا تب بھی حادثہ ہوا، تب والدین کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے، نہ کہ بچی کو۔ بچی معصوم ہے اور وہ اسی طرح پاکیزہ اور محترم ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی، اس کی کوئی غلطی اور قصور نہیں ہے، لہٰذا پاکیزہ اور محترم ہے، اور معاشرہ اس کو اسی طرح قبول کرے جس طرح وہ پاکیزہ اور محترم ہے۔ ذلیل وہ ہے جو ظالم ہے۔ اگر بچی اسی دکھ اور تکلیف کے ساتھ زندہ رہتی ہے تو صبر کرے گی، اور اگر مومنہ بھی رہے گی تو اجر عظیم پائے گی، اور اگر مومنہ نہیں رہے گی تو صبر بیکار جائے گا، کیونکہ ایمان ہر عمل کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد ہی نہیں ہوگی تو اس پر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ کرتا دھرتا اور مالک الملک اللہ پاک ہے، ہر چیز کا مالک ہے بلا شرکت غیر مالک۔ اور اگر بچی مر جاتی ہے تو اس کے بنانے کا مقصد پورا ہو چکا، اس مادی وجود کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مٹی سے بنا مٹی میں مل کر خاک ہو جائے گا۔ ویلیو اگر کسی بات کی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ پورا ہونا چاہیے، اور یہ تمام مخلوق اس کی ہے، اور وہ اس کو جس مقصد کے لیے چاہے استعمال کر سکتا ہے، وہ اس کا پورا اختیار اور حق رکھتا ہے۔ اگر کسی کو اس کے حق پر اعتراض ہے تو بلا شک وہ اس کی زمین سے جا سکتا ہے، وہ اپنا
बोरिया बिस्तर उठाए और जहाँ मर्जी चला जाए।